آگے آقا حضرت کے کلام کے لیے اس کے چند اشعار حاضری مکمل کرتا ہوں۔ ایک دفعہ بآواز بلند سبھی دوست مل کے میرے ساتھ پیش کیجئے صلی اللہ کرسی تے بیٹھا نا سلام لے تے دے دے سلام لے عرش کی دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دوددار کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تو کچھ نہ کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے اب مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے ماشاءاللہ یہ تھے محمد سجاد حسین کرمری صاحب، بڑا ہی خوبصورت کلام،
خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے تھے. میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، سوز و گداز میں، عشق و محبت میں دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ گزارش کی ہے، بڑے آبا بیٹھے ہیں، درمیان میں خلا ہو تو محفل کا رنگ نہیں رہتا. محفل کا ماحول بنائے، حضور کے غلام ہیں. جب ہم اتنی دور سے چل کر آگے ہیں تو 2-4 قدم ذرا اور قریب تشریف لے آئیں، محفل کی رونق کو دوبارہ کریں. تو اباب دی وقار سلسلہ نعت کی اگلی کڑی اگلے ثنا خان کو دعوت دینے جا رہا ہوں، جو ہارون آباد کی سرزمین سے تشریف لائے. مہمان ثنا خان ہیں، ہم دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا. بڑا خوبصورت کلام پیش کیا کلندری صاحب نے کہ تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، چہرہ ام کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا. اور فرمایا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے کہ تجھ پہ 70,000 کر دے، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں تو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا. تو اب بلا تاخیر میں مہمان ثنا خان کو دعوت دینے جا رہا ہوں. نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حافظ محمد عمیر منیر صاحب ہارون آباد کی سرزمین سے تشریف لائے، سٹیج پر تشریف لائے. شیان شان استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سلامی لائیو چل رہی ہے، لائیو چل رہی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے جناب مفتی محمد قمر ندیم صاحب کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. سبھی احباب حضور کی محفل میں آئے ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہیں. جو چاہتا ہے کہ اس کی بھی حاضری حضور کے دربار میں لگ جائے وہ میرے ساتھ مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اب شہر مدینہ کی ہوا سے ہے میرا ربط، اب شہر مدینہ کی ہوا سے ہے میرا ربط، اب شہر مدینہ سے میرا فاصلہ کم ہے، اب شہر مدینہ سے میرا فاصلہ کم ہے. کتنا؟ ارے کتنا بھی نہیں دور دیار شہبدہا، اتنا بھی نہیں دور دیار شہبدہا. گر دل میں لگن ہو تو یہی چند قدم ہے، گر دل میں لگن ہو تو یہی چند قدم ہے. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر نشیر الدین نشیر علیہ رحمان لکھی ہوئی خوبصورت نعت آپ کی سماعتوں کے. ہاں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا
چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم اور بڑا ہی خوبصورت شعر بڑا ہی خوبصورت کہ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم وہ تیرا حلقۂ اصحاب میں بیٹھا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور حضور کی کرم نوازیاں دیکھیے ذرا کرم نوازیاں دیکھیے کہ دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور یہ تیری شان ہے اے آمینہ کے دل یتیم یہ تیری شان ہے اے آمینہ کے دل یتیم ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا ساری امت اور بھی نشید مقطع کیا لکھتے ہیں مقطع کیا لکھتے ہیں کہ مجھ پہ محشر میں نشیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نشیر ان کی نظر پڑ ہی گئی
लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, ओ लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, ओ जिदी बां फड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं। फिर मुझ पे महशर में नज़ीरुन की नजर पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, कहने वाले देखो कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। मुझ पे भी जश्न करम हुजूर का शजरा सिर्फ नवाशा कि सोना तेरा शजरा, ओ सोना तेरा शजरा दवाए उशाकांदा हाशमी दिलदारा तू लाले पाकांदा। सोना तेरा शजरा आका, सोना तेरा शजरा और रब करम कमाए आका, रब करम कमाए नाज अबू तालिब तेरे ढेर उठाए ने आका, तेरे ढेर उठाए ने। सोना तेरा शजरा आका, सोना तेरा शजरा और तेरे दर लई था कोई नहीं आका, तेरे दर लई था कोई नहीं। हो बाप की लाशानी तेरी माँ जई माँ कोई नहीं आका, तेरी माँ जई माँ कोई नहीं। सोना तेरा शजरा आका, सोना तेरा शजरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर साहब, हारूनाबाद की सरजमीन से तशरीफ लाए। बड़े खूबसूरत अंदाज में बुजुर्गों का कलाम पेश फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी सोच और गुजारिश को मोहब्बत में बरकत अता फरमाए। अहबाब दीवानदार, आप भी स्टेज वाले सना खान उलमा का साथ दिया करें। इसके दो फायदे होते हैं, जब भी कोई बात को शेर पसंद आए तो दाद जरूर दिया करें। एक तो अल्लाह का जिक्र होता है, नेकियों में इजाफा होता है, और दूसरा महफिल की रौनक भी दोबारा होती है। आपकी मौजूदगी का भी पता चलता है। पढ़ने वाले सना खान का ज़ौक़ दोबारा होता है। तो किसी आशिक ने बड़ी खूबसूरत बात की, कलम उठाया लिखा सरे लामका से तलब हुई सोए मुंतहा वो चले नबी। बात पसंद आए तो दाद जरूर दें। सरे लामका से तलब हुई सोए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की बलगल उला पे कमा नहीं। और रुख मुस्तफ़ा की ये रोशनी, रुख मुस्तफ़ा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमा हमी, ये हर एक चीज चमक उठी कसफत तो जावे जमा नहीं। और ये कमाले खुल्के मोहम्मदी, ये कमाले खुल्के मोहम्मदी, ये कमाले खुल्के पे चश्मे करम रही सरे हसन नाराए उम्मती हसनत जमियों के साथ। और बखुदा है इसके मोहम्मदी, बखुदा है इसके मोहम्मदी, मेरा जिक्र व फिक्र है बस यही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। तो बिला ताखीर मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ इलाके की जानी पहचानी शख्सियत, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली मुल्ला समी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, निहायत अदब के साथ मुल्तमिस हूँ कि वो मुख्तसर वक्त के लिए तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। आलमी दीन है, शयान शान इस्तिकबाल होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर में एक हाथ उठाना, नारे रिसालत में दोनों हाथ उठाकर गुलामी का सबूत पेश करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत।
اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب محبت کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ فخر بنی آدم تاجدار عرب و عجم محبوب کل ختم رسول دانائے غیوب عالم ما کان و ما یکون شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولا نور الہدا کہف الورا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کریمہ پہ محبت کے ساتھ جھوم جھوم کے درود و سلام پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین پڑھتے درود سلام جو حضور تائیں اونا تائیں حضوریاں ہوندیاں نے ایسا آقا دا قرب نصیب ہوندہ پھر کدے نہ دوریاں ہوندیاں نے وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہمدم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں حمد و صلاۃ کے بعد محترم المقام میرے چاچا جان حضرت حاجی قمر الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ سٹیج تے تشریف فرما جلیل القدر فاضل علماء کرام میرے برادران اور حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم حضرات آئی تھی محفل پاک محترم حضرت حاجی قمر الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے بیٹیاں دے شادی خانہ آبادی دے موقع تے منعقد کیتی ہے خالق کائنات محترم چاچا جان صحت اور سلامتی دے نال درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور اس خاندان دے اندر دین دا اشتیاق دین دی محبت تا قیامت رہے بیلیو بس چند ایک معروضات پیش کر کے اپنی گفتگو مبائنت کروں گا تعمیل حکم میرے برادر مفتی محمد ندیم قمر صاحب نے میرا نام دے دیا بس میں نے تیج محسوس ہوتا ہے کہ کسی جان شکندے اندر جیویں بیلنے وچ گنا رو آکھے اجڑا اج رہے دے دنا محترم حضرات اللہ پاک نے قرآن پاک ایک فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا علمی بحث علماء محدثین جانتے ہیں کہ لام کس واسطے آیا قد کس واسطے آیا مننا تو پہلے حروف کیوں لے آندے گئے میں تا انپڑھ بندہ ہاں میں اس تو زیادہ نہیں جانتا بس گل یہی ہے کہ بے شک اللہ پاک نے احسان فرمایا مومنہ تے
سبحان کیا اللہ ٹریکٹر ٹرالے دے دے اللہ پاک نے احسان جتلایا؟ زمینہ دے دے اللہ پاک نے احسان جتلایا؟ اللہ پاک نے کدے بھی ذکر نہیں فرمایا کہ میں تانوں زمینہ دتیاں توڑے تے احسان کیتا، تانوں محلات دیتے توڑے تے احسان کیتا؟ نہیں کیتا نا، احسان نہیں جتلایا نا۔ احسان کدو جتلایا؟ جدو مومنہ دے درمیان اپنی اچھی شان والے رسول کو بھیج دیتا۔ حضرات گرامی قدر، اعلیٰ حضرت ہند کرم نابغہ روزگار غوث زمان حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک نے میلاد پاک کا تذکرہ اس انداز میں فرمایا کرتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ پاک دیاں انگنت بے شمار لا تعداد نعمتاں نے، اللہ پاک نے اتنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے کہ جڑیاں شمار تو باہر نے، حساب تو باہر نے۔ پھر آپ فرمایا کرتے کہ الاسلام والقرآن و محمد رسول اللہ، کہ اسلام بھی اللہ دی نعمت، قرآن پاک بھی اللہ دی نعمت۔ جب نبی پاک کا اسم مبارک آنگا فرماتے سب سے بڑی نعمت عظمیٰ رسول کائنات کی ذات کریمہ ہے۔ اگر نبی پاک نہ ہوتے نہ اسلام ملتا نہ قرآن ملتا۔ علماء کرام نے اپنا سبق امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام اشاہ امام احمد رضا خان صاحب دے انہا اشار کا سنانا چاہنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ پہلی والی شیر پڑھنیاں تو ایک کو بند کر دیں، صرف بیس دیکھیں نا چلیے۔ آج میں اپنے چاچا جان حاجی قمر الدین صاحب کو سبق سنا رہی ہوں، دعاواں لین واسطے یہ جسارت کر رہی ہیں تے محبت دے نال سبحان اللہ کہہ دینا ثواب ملے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ کیوں کہ جانے ہیں وہ جہان کی، سب پڑھیے جانے ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بیٹیو نبی پاک جانا دی جان ہے۔ اگر نبی پاک دا میلاد نہ ہوندہ، اللہ پاک دا حکم موجود ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر میں تہاڈی تخلیق نہ فرماندہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماندہ۔ گرامی قدر سامعین، یہ جہان دیا رونقاں مصطفیٰ دے صدقے نے، بولیے کتنے صدقے نے؟ رسول کائنات کے صدقے نے۔ اور میں اپنی آخری بات مکمل کر کے گفتگو نو وائنڈ اپ کرنا، رسول پاک مخلوق ہے، کیا ہے بولیے؟ سب بولو نا بھائی، اللہ خالق ہے تے ولادت با سعادت دا چرچا مخلوق نہ ہوندہ ہے۔ سب بولو نا، اسی نبی کریم علیہ السلام نو اللہ دی اعلیٰ اولا اور عمدہ مخلوق سمجھ کے اللہ دا شکر ادا کرنے آن کہ یا اللہ تو مصطفیٰ کریم دا امتی پیدا فرما دیتا۔ اے امت ہے کہ سابقہ انبیاء اکرام بھی اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کر دے ہے یا اللہ سانو نبی نہ بنا دا مصطفیٰ دا امتی بنا دے۔ اس واسطے بھائیو اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے 12 ربیع الاول شریف نو رسول کائنات کریم آقا علیہ السلام دی ولادت دا جشن مناؤ۔ اے جڑے حق دینا ہے نبی پاک کی محبت آسے کھڑا کرو، سارے ذرا اپنے ہتھ باہر کرو، نبی پاک دے میلاد پاک دے جشن میں شامل ہونا۔ ایک کل بروز قیامت جشن دے صدقے رب کریم مہربانیاں فرمائے، کل بروز قیامت جڑا سہارا ملنا ہے نبی پاک دا سہارا ملنا ہے۔ اور ساڈا ایمان اور اعتقاد ہے
کہ ہم سوئے حشر چلیں گے، ہم سوئے حشر چلیں گے، ہم سوئے حشر چلیں گے۔ حضرات گرامی کے تک رسول کائنات نہ چلنا گے نا، تو محبت نہ سبحان اللہ بولو۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون ڈوتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اللہ پاک نبی پاک کی غلامی عطا فرمائے، اس جگہ میں اللہ پاک قرآن اور دین کی تعلیم دنال آباد رکھے۔ جنہاں بزرگاں نے اس ادارے میں قائم فرمایا، کوشش فرمائی، اللہ پاک قیامت تک انہاں دی نسلاں دے وچ اس دین کو قائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت علامہ مولانا علیم اللہ سمیع صاحب، جو بڑے خوبصورت انداز میں اظہار خیالات فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم، عمل اور خلوص میں برکت عطا فرمائے۔ احباب دی وقار، آپ نے حضرت امام اہل سنت حضرت شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا۔ یہ صرف شاعر کی عقیدت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و سنت کی ترجمانی ہے، بیان حقیقت ہے، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے پلے باندھیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے یہ عین حقیقت ہے، قرآن و سنت کی ترجمانی ہے، اور عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے الحمدللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اسی مضمون کو کسی عاشق نے بڑے خوبصورت انداز میں قلم اٹھا کر یوں لکھا کہ کتاب فطرت کے سر ورق کر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق کر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود نہ ہو قلم نہ ہوتا۔ اور یہ محفلیں کن فقا نہ ہوتی، یہ محفلیں کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا۔ ارے زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا۔ اور حکیم الامت، شاعر مشرق، فیلسوف اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو ان اشعار میں قلم بند کیا۔ کہنے لگے گر ہوگا یہ پھول تو بلبل کا ترنم، گر ہوگا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ ارے گر ہونا یہ ساتھی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو آباب دی وقار، اب میں بلا تاخیر اگلے خطیب کو دعوت دینے جا رہا ہوں، علاقے کی بلکہ پاکستان کی نامور شخصیت، مخدوم العلماء، مخدوم الخطباء، حضرت علامہ مہر جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے ساتھ زیادہ والا شخص ہے صاحبزادہ محمد حسنین مصطفیٰ گولڈوی صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔ میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ عالم ابن عالم ہے، شیان شان استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ مزہ نہیں آ رہا، جتنا میں زور لایا اتنا تو زیادہ بھی نہیں لایا سارا رائے کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बरकत वास्ते मुहब्बत दुरूद पढ़ लो। सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। कुल अंबिया देखो सरदार आ गया है। जिन्ना दा यकीन है कि वाकई अंबिया दा सरदार ते मिल के मोहब्बत नाल पढ़ लो। कुल अंबिया देखो सरदार बदल। कुल अंबिया दा देखो सरदार आ अल्लाह दी कुल खुदाई दा मुख्तार आ गया है। कुल अंबिया दा देखो सरदार सोना हो गए दूर थे। आया है जगत सोना हो गए ने दूर तेरे। मुक गई रात गम दी मुक गई रात गम दी खुशियां होए सवेरे। दुनिया ते बह के सोना ओ बहार आ गया है। कुल अंबिया दा देखो सरदार आ गया है। उस आदमी की पूरी हो जानती हर मुरादे। उस आदमी दी पूरी हो जानती हर मुरादे। जो दिल दे नाल करदा सरकार दा उस आदमी दी पूरी हो जाती हर मुरादे। जो दिल दे नाल करदा सरकार दा मिला दे। आका दे दर्द जेड़ा दुखिया गया
سردار آ گیا۔ ہم دو صلوات کے بعد میرے دوستو عزیز و بزرگوں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی حکایت مبارکہ دا حصہ تلاوت کیتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سب نو قرآن پاک پڑھن تے عمل کریں توفیق عطا فرمائے، اور ساڈی سب دی حاضری اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح تھانوں معلوم ہے کہ اج دی محفل میرے محترم پیارے بھائی عبدالعلیم خان صاحب انہاں دی شادی کے سلسلے وچ منعقد ہے، اور محمد نعیم صاحب، اور اس محفل کی صدارت قبلہ حاجی قمر الدین صاحب اور قبلہ محترم جناب مفتی محمد ندیم قمر صاحب آپ فرما رہے ہیں۔ اساں سارے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین مزید حاجی صاحب کی عمر وچ برکتاں عطا فرماوے، اور انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے قائم و دائم فرمائے، اور ساڈی حاضری اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ چند منٹ دی حاضری ہے خصوصی خطاب کا قبلہ سید احمد کمال شاہ صاحب آپ دے میں تے چند منٹ واسطے حاضر ہاں، اور جتھے علماء کرام مومن اتھے مڑ بولنا بھی تھوڑا جہا اوکھا ہوندا ہے، سوچ سمجھ دے بولنا پوندا ہے، کیونکہ زبان ہے بلاواں کھا جاتی ہے۔ قبلہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی آپ انوار اسلام خطاب پہ کرتے ہیں تے گل نکل کے منہ میں چوتے سارے علماء نے کن بنا، انہوں نے ویکھیا نہیں، وہ مرادر دماغ ہے فرمان لگے کہ این بھی چھاننی لاد نہیں بانا چاہیے، این بھی چھاننی لاد نہیں بانا چاہیے کہ گل زبان نکل جاتی ہے، گل زبان ہی چھوڑ نہیں ہے کہ ہاں بیٹھے کرو۔ اس واسطے علماء کے خطاب کرنا مشکل ہوتا ہے۔ چند منٹ دی حاضری اللہ رب العالمین میرے تربت الفاظ قبول فرمائے۔ اس کائنات کے اندر جیڑی چیز بھی ہے سانو نظر آتی ہے وہ ساری رب دی مخلوق ہے، رب دی مخلوق ہے۔ اندر وچ تساں ویکھ رہے ہیں انسان جانور حیوانات ہر چیز جیڑی بھی سانو نظر آتی ہے سب رب دی مخلوق ہے، لیکن کچھ چیزاں سانو نظر نہیں آندیاں وہ بھی مننیاں پین گیاں بھی وہ بھی رب دی مخلوق ہے، وہ بھی رب دی کیڑی چیزاں نظر نہیں آندیاں۔ ساڈے موڈیاں تے جڑے فرشتے بیٹھے نے ایسا کدی نہیں ویکھے، نظر نہیں آندے، لیکن رب نے فرمایا کہ موڈیاں تے فرشتے ہیں نظر نہیں آندے، یہ بھی رب دی مخلوق ہے، جن بھی مخلوق ہے لیکن سانو نظر نہیں آندی۔ ہاں جنہاں نو اللہ نے شانہ دی ہیں انہاں نو نظر بھی آندے نے اور انہاں نو پڑھا دے بھی ہیں۔ قبلہ دادا جی جان محمد رحمت اللہ علیہ آپ کو جن پڑھ دے بھی آئے، آپ کو جن پڑھ دے بھی آئے، اس واسطے اللہ والے جنہاں نو رب نے شانہ دی دیا انہاں نو نظر بھی آندے پھر انہاں کو علم بھی حاصل کر دے۔ انہاں چیزاں وچوں جڑی چیز نظر نہیں آندی انہاں وچوں کہ محبت ہے وہ بھی نظر نہیں آندی، محبت ہے وہ بھی رب دی مخلوق ہے نظر نہیں آندی۔ محبت دا قاعدہ کھلیا یہ ہے کہ یہ سارے نال برابر نہیں ہوندی، سارے نال ایک باپ دی اولاد ہے نا تے سارے اس دے پوتر نے، سارے اس دے پوتر نے، لیکن سارے نال برابر محبت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 12 پوتر آئے، کتنے 12 پوتر آئے، لیکن سارے نال اتنی محبت نہیں آئی جتنی محبت حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ محبت خریدی نہیں جا سکتی، یہ خریدی نہیں جا سکتی، یہ قدرتی طور پہ کسی نال زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا قاعدہ کھلیا یہ ہے کہ ادو ہوتی ہے جدو بندہ آ جائے، جدو بندہ آ جائے۔ مثال دے طور پہ میں آکھاں کہ تسی میرے نال 1960 محبت نہیں کرتے ہیں، تسی آکھاں کہ جمع ہی نہیں ہے، جمع ہی نہیں ہے، محبت کیوں کریے؟ پتہ چلیا کہ محبت ادو ہوندی جدو بندہ آوے تے، جدو آوے تے۔ قاعدہ کھلیا پوری کائنات دا قاعدہ یہی ہے کہ محبت ادو ہوندی ہے جدو بندہ آ جاوے، لیکن کائنات وچ ایک ہستی ایسی بھی ہے، ایک ذات ایسی ہے جڑی آئی بعد میں محبت کو پہلے، ایک ہستی ایک ذات ایسی ہے جڑی آئی ہے بعد میں محبت پہلے۔ وہ کیڑی ذات ہے؟ سبحان اللہ، ذات نبی پاک سڑے اللہ دے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ آپ کے آئے بعد وچ نے محبتاں پہلے،
صرف آپ دا ذکر نہیں ہے، آپ دے غلامہ دا ذکر بھی ہے، آپ دے غلامہ دا ذکر بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ تاجر تجارت دا کام کر دے، یمن دے علاقے گئے نا، جدو سامان وغیرہ خریدا، دل وچ خیال آیا کہ ایک راہب ہے، ایک راہب ہے جڑا علم رکھدا ہے کتاباں دا، اس دی میں زیارت کراں پھر جاواں گا۔ جدو پھر زیارت واسطے گئے نا تے تعارف کرایا کہ میرا نام ابو بکر ہے، میرا نام ہے ابو بکر۔ انہاں دی ایسی بھواں جڑیاں ہیں ڈھلک چکی ہیں، اتنی عمر ہو گئی ہے، جدو کہ نام دسیا نا اس انہوں نے بھواں اٹھا کے تے دیکھیا، تعارف پوچھا کیڑے علاقے چوں ہے، تیرا شہر کیڑا ہے، تیرے باپ دا کی نام ہے۔ جدو کہ سارا تعارف کرایا تو بابا جی کھڑے ہو گئے تے فرمان لگے ابو بکر قریب آ جا کہ میرے سینے نہ لگ اے ابو بکر میں تینوں دساں لوگ تینوں ابو بکر کیوں آکھدے نے، میں تورات دا بھی حافظ ہاں، انجیل دا بھی حافظ ہاں، ساری کتاباں پڑھیا نے، انہاں کتاباں وچ ذکر پڑھا ہے جڑا اللہ دا خزماں پیغمبر ہوئے گا اس دا نام محمد مصطفیٰ ہے، والد دا نام حضرت عبداللہ ہوئے گا، والدہ دا نام حضرت آمنہ، مکہ شہر ہوئے گا، ملک عرب ہوئے گا، جدو کہ اللہ دا محبوب تشریف جاوے گا اس سے جڑا بندہ سب تو پہلے کہ جدو آپ اعلان نبوت کرنگے، جڑا بندہ کہ سب تو پہلے ایمان جائے گا، کلمہ پڑھے گا، اس کا نام ابو بکر صدیق۔ پھر ایسا کیوں نہ کہ یہ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پھر ایسا کیوں نہ کہ یہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل۔ کہ نبی پاک دا ذکر نہیں ہے، سرکار دے علماء دا ذکر بھی پہلے، اس واسطے ناز سرکار دی محبت دے کیتا کرو، اپنے عملہ دے ناز نہ کیتا کرو، اس خوش نصیب ہے کہ اللہ دے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ سبحان اللہ، اسی خوش نصیب ہیں کہ اللہ دے محبوب محمد مصطفیٰ عملہ دے ماننا کیتا کرو کہ سرکار دی محبت دے مان، سرکار دی محبت دے مان کیتا کرو، کیونکہ آپ دے غلام جنہ دا نام حضرت کعب ہے، آپ مسجد نماز میں پڑھ دے، وہ مسجد نماز میں پڑھ دے، نبی پاک نے ویکھیا بھی کعب نماز میں پڑھ دے، لیکن پھر بھی صد مارا یا کعب، یا کعب، یا کعب صد مارے نا، وہ حضرت کعب سمجھے بھی میں تو نماز میں پڑھنا، نماز میں پڑھنا، پھر گل سنا کہ جدو نماز مکمل ہوئے گی، جدو انہوں نے نماز پڑھی مکمل کر لی تو پھر گئے نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فخر السادات سید احمد کمال شاہ صاحب دعوت فرماتے خدا دیا۔ آپ ہارون آباد کی سرزمین سے تشریف لائے، آپ نے کرم فرمایا، ہم دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ پیچھے چھوٹے بچے ہو، تمام احباب تشریف رکھیں، تمام احباب تشریف رکھیں، بزرگوں کی بیٹھ کر زیارت کریں۔ تمام احباب بھی تشریف رکھو، قبلہ سید احمد کمال شاہ صاحب کا برکات ملا لیا، خوش نصیبی ہے کہ سیدزادے تشریف لے ساڑی خوش نصیبی ہے۔
جڑی گفتگو کر رہے ہیں کہ ساڈے نبی پاک آپ نے ویکھیا بھی کعب نماز پڑھدا ہے، کعب نماز پڑھ رہے لیکن آپ نے پھر بھی صد مارا، آپ نے صد مارا یا کعب۔ انہیں سمجھا کہ نبی پاک کو پتہ نہیں ہے میں نماز میں پڑھنا، نماز مکمل کر لما پھر سرکار دی گل سننا۔ جدوں کہ نماز مکمل کی نا تو سرکار دی بارگاہ چل رہا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کعب میں پہلے بلایا تو آیا نہیں، آیا نہیں۔ حضور میں نماز پڑھتا تھا، سرکار نے فرمایا مینوں پتہ ہے تو نماز پڑھتا ہے۔ یہ وہ گل کردا پیا جنہاں نوں آدھے عملاں تے مان آدھے عملاں تے مان نہ کیتا کرو، مان کیتا کرو تے نبی پاک کی محبت دے مان۔ سرکار نے فرمایا مینوں علم ہے تو نماز پڑھدا پے، پھر میں بلایا تو آیا نہیں۔ حضور غلطی ہوگی مینوں پتہ نہیں ہے، حضور غلطی ہوگی مینوں پتہ نہیں، فرمایا جا چلا جا اندے کول معافی مانگ کے جی دی نماز میں پڑھنا جا۔ کہ قرآن میرے گھر ہے کہ تیرے گھر ہے؟ قرآن ہے میرے گھر ہے کہ تیرے گھر ہے؟ کہ حضور غلطی ہوگی، فرمایا جا جی دی نماز میں پڑھنا ہی ہے، پھر اندے کول وہ بھی سرکار دا غلام ہے، سرکار دی مجلس وچ بیٹھ کے رون لگ پیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے محبوب دی بارگاہ وچ عہد لے جا، فرمان سنا دے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ پھر جدوں تس نماز پڑھدے پے نے میرا محبوب صد مارے، نماز چھڑ دو تے پہلے میرے محبوب دی گل نماز پڑھ دے میں نے نماز اگر چھڑ دو تے پہلے میرے محبوب دی گل اچھا عہد مبارکہ آ گئی، حکم ہو گیا بھی نماز پڑھ دے میں نے نماز چھڑ دو تے پہلے کیا حضور دی گل سنو۔ یہ ان عہد مبارکہ اس کا ترجمہ میں کرنا ہے نا، مفسرین نے پھر جدو اس کا ترجمہ کیتا کی لکھا جانے سے انہوں نے جدو تفسیر کی تھی بھی جیڑی بندہ نماز پڑھدا پے جیڑی نماز میں پڑھدا ہے تے نبی پاک صد مارے تو حکم ہے نماز چھڑ دے وے، نماز پڑھدا پے تے ایک رکعت پڑھی ہے تے باقی رہندی ہے، حضور نے صد مارا تے بندہ چلا گیا، حضور نے صد مارا بندہ چلا گیا۔ اون جیڑا نبی پاک نے کام بھیجا کہ جا پانی لیا لگنا لیا، سرکار دے کام کردا پھرا غلامی کردا پھرا، اون کہ جدوں واپس آیا تے جیڑی نماز پڑھدا پیا او کتھے گئی، یا تو اردو شروع کرے یا اتھو کرے کی کرے؟ مفسرین نے لکھیا بھی نہیں، جیڑی کہ نماز پڑھدا پیا نا تے سرکار نے صد ماریا آ گیا تے پھر کہ سرکار دے کام کردا پھرا تے پھر کہ جدوں واپس جاوے تے اردو شروع نہیں کرنی جی تو چھڑ دے آیا اتھے شروع کرے۔ ریاضت نام ہے تیرے کوچا میں آنے جانے نام ہے تیرے کوچا میں آنے جانے کہا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے۔ پہلے نمازہ پڑھتا پھرے نہیں ہے خیال جدوں کے کم کیتے رہے، سرکار نے صد مارے، سرکار نے کام کرتا پھرے، پانی بھر کے لے آیا لکڑا لگے لے آیا، جدوں کہ پھر واپس گیا نماز مدو شروع نہ کرے، وہ تو نماز پڑھے کیونکہ اصل نماز سے آجی ادا۔ تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے۔ واسطے مان اپنی محبت نہ کیتا کرو، مان کیتا کرو اپنے عملہ نہ کیتا کرو سرکار دی محبت مان۔ بس آخری گل قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے اس بعد اجازت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فلسطین اور رستے اندر ایک اور جوان بھی مل گیا، اس تو پوچھا بیلیا کی دے
وہ بھی کہنے لگا جی میں فلسطین جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو اپنا ساتھ بن گیا، میں بھی ادھر ہی چلا۔ اچھا آپ نے فرمایا وعدہ کر کہ میرا ساتھ نہیں چھڑے گا، آپ نے سفر جیڑی بھی چیز ہے وہ ساری مشترکہ کٹھی کر لے تے اپنا تیرا تے میرا ان ساتھ بن گیا تے سفر کٹھا کرنے لج پالے پریت نو توڑے دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ میرے نال وعدہ کر سفر کے کٹھا پہ کرنے دا اپنی ہر چیز سانجیے میرا کے ساتھ نہ چھڑی، میرا ساتھ نہ چھڑی۔ حضور وعدہ ہو گیا میں تھوڑا ساتھ نہیں چھڑا نال چلنے۔ اے میں تھوڑا مثال بھی دینا جیڑے سی آج مقصد سمجھ لے بھی سارا کچھ دنیا ہی ہے، سارا کچھ دنیا ہے جیڑا مولویاں علیہ علم ہے اے سمجھنے بھی ضروری نہیں ہے، یہ دی ضرورت نہیں ہے۔ رب سانو بھیجا ہے بھی اساں کمامنے حلوامنے نے کوٹھیاں بنامنیاں نے، اس مقصد واسطے بھیجا ہے نہیں، رب اس مقصد واسطے نہیں بھیجا۔ جیڑے کے پیچھے دنیا دے لگ دے نہ پھر دنیا انج نہ کر دی، دنیا انج کر دیئے۔ وہ سفر شروع ہو گیا، کچھ سفر کیتا تے آپ عبادت کرنے لگ گئے۔ اس بیلی نے ویکھیا بھی عبادت بھی کردے نے، اس نے روٹیاں کھولیاں ویکھیا تو دے وچ او بیلی دیا 2 روٹیاں آئیاں تے آپ دی 1 روٹی، اس دیاں 2 روٹیاں تے آپ دی 1 روٹی۔ وہ بڑا پریشان ہویا کہ میں تے گھاٹے دا سودا کر بیٹھا ہوں، جتھے روٹی کھا سکیں کہ میری کھا جا سکیں، ادھی میری روٹی کھا جا سکیں۔ اچھا اس نے کہا کہ میں مرج کرنا، وہ بیلی ویسے اپنے علاقے رہا، وہ اپنے علاقے رہا، اس روٹی کھا چھڑی۔ اس نے کہا بس کوئی علاج ہے مکر جیسا پتہ ہی نہیں ہے، اس روٹی کھا چھڑی۔ آپ نے پھر سفر شروع کر لیا، جدو ایک اور مقام تے پہنچے آپ نے فرمایا بھی لے آ کھانا تے روٹی کھائیے۔ جدو کھانا کھولے آتے دیکھیا تے روٹیاں 2 آئیں، روٹیاں آپ نے فرمایا کہ جدو آپ سفر شروع کیتا ہے اس وقت کہ 3 روٹیاں آئیاں تے ہن 2 ہیں کہ جی حضور میں نہیں پتا، میں نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا سفر جو تے میں کٹھے ہیں، وہ تو بندہ کوئی نہیں، صحیح دس صاحب روٹی کی دے۔ اس آقا جی سو جمالو میں نہیں پتا روٹی کی دے، میں نہیں پتا روٹی کی دے گئی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھی پھر کھانا پھر کھا سائیں، پہلے انہیں تلاش کرنے میں تیسری روٹی کتھے گئی۔ جدو پھر سفر شروع کر لیا، ایک اور علاقے میں پہنچے نا، ایک ایسا شخص جنہا نبی نے اکھا نہیں گردے رب دی بارگاہ چھرز کرتا ہے یا اللہ مہربانی کر یا تے اکھا دے دے یا پھر آدھے کون بلا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے جدو دیکھا نا اس وقت قریب بلایا، اکھا تے ہاتھ رکھیا تو اس کی گنائی واپس آ گئی۔ کون دیتا ہے تیرے کو چاہیے، کون دیتا ہے تیرے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس نے شان بھی کیا، آپ نے کہا ہاتھ رکھیا، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ آپ نے فرمایا میں اس رب دا واسطہ دس دینا جس نے میں نے شان بخشی ہے، میں اس نے اکھاں تے ہاتھ رکھا، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ میں اس دا واسطہ دینا ہے 10 چاپ نے تیسری روٹی کی، سبحان اللہ، آپ نے تیسری روٹی کی تھے۔ اس نے کہا جی میں شان ویکھیے، واقعی رب نے تھوڑا شان دیتی ہے، اکھاں واپس آ گئی، پر یقین جانو میں نہیں پتا تیسری روٹی کی تھی، میں نہیں پتا تیسری روٹی کی تھے۔ پھر جدو سفر شروع ہو گیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پہلے تلاش کر رہے، پھر جدو اگے گئے بس آخری 2-3 منٹ میں کل مکمل کرنا، اگے ہور علاقے پہنچے ایک شخص جیڑا کور دے مرض آلائی بہت ٹبے دے پیا، جدو دیکھیا پوچھا بھی کی مسئلہ ہے، وہ کہنے لگا حضور میں کور دے مرض جو ابتلا ہاں، لوگاں نے میں نے پسند نہیں کیتا بھی بستی میں رکھن، انہاں سارے نے میں نے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے کہ مرض سانو نہ لگ جاوے۔ آپ نے جدو دیکھیا اس سے جدو ہاتھ پھیرانا تو اس کو شفا ہو گئی۔
زور دے مرض والے نے ہاتھ پھیرا تو شفا ہو گئی. وہ بھی شکر ادا پہ کرتا ہے احسان پہ. حضور تھوڑا احسان ہے اتنی کرم نوازی انہوں شفا مل گئی. آپ نے فرمایا جس رب میں نے شان بخشی میں ہاتھ پھیرے اس کو شفا مل گئی. میں اوندا واسطہ دینا تیسری روٹی 10 چکے. تیسری روٹی کتھے؟ عرض کیتے حضور ساری شانہ دیکھے نے پر یقین جانو میں نہیں پتا تیسری روٹی. او بندہ رب دے نبی نال مذاق کرے. آج کوئی گل بنانی ہوئے نا تو پولیس والے 5 منٹ لا دے صرف 5 منٹ ہی منا لیندے نے. وہ مذاق نہیں کرتے لیکن یہ نہیں پتا رب مناونا بھی جان دے منانا بھی جان دے. پھر جب علاقے میں سفر شروع کیتا تیسری جگہ تے جدوں پہنچے اوتھے ایک مرد لاش پئی ہے جیڑا قبر تو باہر ہے. جدوں آپ نے دیکھا تو اس نے جدوں ٹھوکر ماری تو مردہ کے زندہ ہو گیا. عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے محمد کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیئے شان ہے. آپ نے کہ مردے نو ٹھوکر ماری ہے تو مردہ زندہ ہو کے مردہ زندہ ہو کے بہ گیا. آپ نے فرمایا اے دیکھ لیا بھی تیرے سامنے میں مردہ نو ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو کے بہ گیا. اس رب نے میں نے اتنی شان دیتی ہے اس رب کا واسطہ دینا میں نے 10 تیسری روٹی کتنے ہے. تیسری روٹی ساکہ جی یقین جانو ساری میں تھوڑی شانہ بیکھے ہیں پر یقین جانو میں نہیں. تیسری روٹی دا میں نہیں اکھاں بھی ملیاں اتنی شان ہے. کوڑ والے مرض والے نے شفا بھی دیتی مردے بھی زندہ کیتے. جدو آپ نے فرمایا کہ سفر قریب آ گیا میں لے جانا ہے تیرا تو میرا ساتھ نہیں بڑھتا اللہ حافظ بھی تو جا. لیکن جب آپ چلے ہیں نا تو میرے کو لکھے سونے دی اٹھا ہوئی ہیں. آپ نے کپڑا کھلا رہا نا تو 3 سونے دی اٹھا گریاں. آپ نے فرمایا کہ بیلیا اے دن آپ ونڈ لئیے ایک ایٹ تے میری ہے تے ایک ایٹ تیری تے تیسری ایٹ ہوندی ہے جی نے تیسری روٹی کھاتی. تیسری ایٹ ہوندی ہے جی نے تیسری روٹی کھاتی. وہ سجدے سے کیا کہ تمہیں تو نہیں پیا حضور غلطی ہو گئی تیسری روٹی تو میں ہی کھا بیٹھا. تیسری روٹی تو میں ہی کھا بیٹھا. آپ نے فرمایا تو دنیا دا طلبگار نکلے تو میں تو سمجھا تو میرے نال تینوں ساتھ مل گئے تو تو رب دا قرب منگے گا تو کہ دنیا دی طلب کیتی ہے جا پھر کہ تو دیکھے گا دنیا تیرے نال کی کرے. بس میں نے لفظ ختم کرنا ٹائم کافی ہو گیا. انشاءاللہ پھر کدے موقع رہے آتے قبلہ سید شاہ صاحب تشریف فرما نے. اللہ رب العالمین اللہ دا سایہ ساڈے سر تے قائم دائم فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ تھے صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا حسنین مصطفیٰ گرڑوی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں سلسلہ خطابت کی اپنی کڑی میری مراد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ والا شان قاری احمد رضا نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ان کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ان کو دعوت دینے سے پہلے میں پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کا ایک قطعہ ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک وقت یہ تھا کہ ہمارے اس عظیم ملک پاک سرزمین کے وزیر اعظم ایسے بھی ہوا کرتے تھے. وہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ محمد پہ دل کو فدا کر رہا. شہید ملت خان لیاقت علی خان صاحب پہلے وزیر اعظم پاکستان کے. محمد پہ دل کو فدا کر رہا ہوں محمد پہ دل کو فدا کر رہا ہوں میں یوں درد دل کی دوا کر رہا ہوں اور ملک کو سے دیتے ہیں میری زباں پر ملک کو سے دیتے ہیں میری زباں پر کہ میں مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں
اور محمد کا توقع غلامی دکھا کر میں دور اپنی ہر ایک بلا کر رہا ہوں. تو بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں صاحبزادہ والا شاہ استاد محترم استاد القراء زینت القراء حضرت علامہ مولانا قاری محمد یعقوب صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ. آپ کے بڑے صاحبزادہ والا شان ہیں. اللہ رب العزت آپ کی عمر میں علم میں عمل میں خلوص میں برکت عطا فرمائے. شیان شان استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت. الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء حبیب الکبریاء صاحب الحلم والحياء والعطاء وعلى آله وأصحابه وعباده الذين اصطفى. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین گرامی، بحمد اللہ تعالی اسی سب اج دی اس بابرکت محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا پیر سید احمد کمال شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ دی زیارت تو بھی مستفیض ہو رہے ہیں اور آپ کا قرب بھی حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ اندر دعا ہے کہ رب کریم شاہ صاحب دے وسیلہ جلیلہ نال آج دی اس بابرکت محفل وچ سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. اور انتہائی خوش نصیبی ہے کہ شادی خانہ آبادی دے پر مسرت موقع تے محفل میلاد شریف دا انعقاد. میں دو چیزیں عرض کروں گا. ایک میں آیہ کریمہ آیہ درود اس کو پڑھے ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس نے تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درود. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو آپ بھی خوب درود سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کریں. میں اس دی ابتدائی جڑے الفاظ نے انہاں دی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ
وملائکتہ اور اس کے فرشتے، وملائکتہ اللہ اور اس کے فرشتے، فرشتے ہوندے کندے، فرشتے تو ہے ہی رب دے، بے شک اللہ وملائکتہ اور اس کے فرشتے، اللہ رب العزت جڑا فرشتیاں نو اپنی طرف نسبت عطا کر رہا ہے کہ اس کے فرشتے مالک و مولا نو فرشتیاں نو اپنی طرف بالخصوص نسبت دین کی ضرورت ہے۔ فرشتے تو ہے ہی مالک، فرشتے کسی اور کے تو نہیں، فرشتے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت فرشتیاں نو جڑا بالخصوص اپنی طرف نسبت عطا فرما رہا ہے، اور وہ بھی درود و سلام کی آیا کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرشتیاں نو اپنی طرف اضافت اور نسبت کیوں عطا فرما رہا ہے؟ کیا اس وجہ تو کہ اللہ تبارک و تعالی دے فرشتے اللہ دی اطاعت کرتے ہیں، بلا شبہ اطاعت کرتے ہیں، کیا اطاعت کی وجہ تو فرشتے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت نے فرشتیاں نو اس واسطے اپنا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے احکام کی بجا آوری فرما دے دے، کیا رب نے اس واسطے فرشتیاں نو اپنی طرف نسبت فرمائی؟ نہیں یارو، فرشتے اللہ رب العزت کی تعمیل، اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل تو کدے بھی انکاری نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین میں کپڑا جڑا ہے کہ نائب بنانا چاہ رہا، مالک و مولا دی بارگاہ میں کچھ معلومات پیش کیتیاں، مگر رب نے جدو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کے رب نے فرشتوں کو کی فرمایا اسجدوا لآدم، فرشتوں میرے آدم نو سجدہ کرو، میرے آدم نو سجدہ کرو۔ کیا فرشتیاں نے انکار کیتا؟ نہیں، فرشتیاں نے انکار نہیں کیتا، رب کریم نے حکم کی تعمیر کی تھی، تو رب نے حکم کی تعمیر کے سیدنا آدم علیہ السلام فرشتیاں نے سجدہ تعظیم کی فرمایا، رب نے کی فرمایا؟ تھوڑی جی کم کر دیں۔ اس وقت رب نے کی فرمایا؟ فرشتیاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اطاعت و فرما برداری انجام دیتے ہوئے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب وہ سجدہ کرتا ہے، رب کریم نے اس وقت فرشتیاں نے اپنی طرف نسبت نہیں عطا فرمائی، رب کریم نے فقط اتنا فرمایا ہے فسجد الملائکہ، فرشتیاں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکہ، فرشتیاں نے سجدہ کیتا، فرشتے رب دے حکم دے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ تعظیمی فرما رہے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی رب کی بندگی ہے، اتنی بڑی رب کی اطاعت و فرما برداری ہے، مگر جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں نے سجدہ کیتا ہے، رب نے اس وقت فرمایا فسجد الملائکہ، فرشتوں نے سجدہ کیتا ہے، مگر باری آئی جب فتوحات مکھڑے والے دی، جب باری آئی اللہ کے صرف والے دی، جب باری آئی اللہ نشان کے سینے والے دی، جب باری آئی میرے اور آپ کے پیارے آقا دی، اور باری حضور نے درود پڑھن دی آئی، حضور نے سلام پڑھن دی آئی، کہ رب کریم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، حضور نے درود پڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرشتیاں نو اپنے فرشتے کس وجہ تو کہہ رہے ہیں کہ جدو فرشتے حضور تے درود پڑھتے ہیں، رب فرشتیاں نو کہتا ہے میرے فرشتے، سبحان اللہ، جدو فرشتے میرے آقا، جدو فرشتے میرے اور جناب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پڑھتے تھے،
تے اس وقت رب فرشتیاں نوں فرماندا ہے ملائکتہ اس کے فرشتے، یعنی رب فرشتیاں نوں اپنی طرف نسبت دیتا ہے، فرشتیاں نوں شرف عطا کرتا ہے کہ میرے فرشتے، یارو فرشتے رب دی مخلوق ہے، فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، ہمیشہ تو پڑھ رہے ہیں، رب کریم دی مخلوق تو باہر نہیں ہے، رب دی خالقیت انہاں تے بھی جڑا ہے کما حق تو ہو وقوع پذیر ہوئی، رب دی وقوع پذیر ہون والی خالقیت جدوں فرشتیاں دی اپلائی ہو رہی ہے، فرشتے رب دی مخلوق بلا شبہ ہے مگر رب بالخصوص کیوں فرما رہا ہے؟ اس واسطے کہ فرشتے اللہ دے محبوب دی جدو شان بیان کرتے ہیں رب نو سونے لگتے ہیں۔ یارو میں گل میں اختتام کی طرف لے کے جانا چاہوں گا، صرف دو چیزاں کہ یارو اگر فرشتے میرے آقا پہ درود پڑھن تے رب انہاں فرشتیاں نوں اپنی طرف نسبت دے، فرشتیاں نوں اپنا فرشتہ کرے تے جدو فرشتے اتنا بڑا عمل کرتے ہیں رب فرشتیاں نوں اپنی طرف نسبت دیتا ہے اور سانوں پیغام دیتا ہے کہ دیکھو فرشتے سارے میری مخلوق نے مگر مینوں پیار فرشتیاں سے اس وقت آتا ہے جدو میرے محبوب کے درود پڑھتے ہیں۔ تواڈے واسطے پیغام کی ہے اس آیت کے اندر، آیت کا حکم اپنی جگہ تے، بیان اپنی جگہ تے، مگر پیغام کی ہے دیکھو فرشتیاں کی طرف، فرشتے جدو میرے حبیب تے میرے محبوب تے درود پڑھتے ہیں میں فرشتیاں نوں اپنے فرشتے کہنا تسی بھی جدو میرے محبوب تے درود پڑھو گے تانوں بھی اپنے بندے سبحان اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چاریہ، حاجی خواجہ مظفری، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ فرشتے سارے ہی رب دے جس طرح مثال دے دیں تاکہ گل آسان ہو جائے۔ مولانا مفتی عمر صاحب یہاں پر قاری صاحب تشریف فرما نے، چھوٹے بھائی نعیم صاحب، سارے ہی مولانا قمر الدین سیالوی صاحب کے بیٹے، سارے بیٹے، سب نال پیار، سب نال انس ہے، مگر بسا اوقات بعض اوقات جدو باپ نو اپنے کسے بیٹے تے کوئی خاص پیار آ جائے، کسے بیٹے دی کوئی ادا پسند آ جائے، جس طرح بیٹے دی شادی ہے تے بیٹا جدو دولہا بن کے جدو بیٹا باپ نو سلام کرے گا تو اس وقت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ کیا کہتا ہے اے دیکھو اے جے میرا پتر، اے جے میرا پتر، حالانکہ بیٹے سارے ہی نے ہر ایک کی شان اپنی جگہ تے ہے مگر باپ نو جدو کسے بیٹے تے پیار آ جائے، پیار آنا کدو ہے جدو باپ نو اپنی اولاد تے پیار آئے، پیار آنا کدو ہے جدو باپ دی کوئی بیٹا خدمت کرے، باپ دی جدو کوئی بیٹا اطاعت کرے، فرما برداری کرے، باپ نال محبت کا اظہار کرے، جدو باپ دی خدمت وچ بیٹا حد تو بڑھ جائے، محبت وچ حد تو بڑھ جائے، باپ تو کہتا ہے آج تو میرا پتر ہے، یارو رب فرشتے نوں فرما رہا ہے یہ سارے میرے فرشتے نے، کدو فرما رہا ہے جدو فرشتے حضور تے بے حد سبحان اللہ۔ تواڈے واسطے پیغام ہے جدو صلو علیہ وسلم تسلیما، بے حد و بے شمار درود اور سلام میرے محبوب تے پڑھو گے اس وقت تسی میرے محبوب دے خاص امتی بھی ہو جاؤ گے اور میرے خاص بندے۔ عزیزان گرامی اس تو یک تک چینج کر کے دوسری چیز کرنا، حسین شادی خانہ آبادی دے موقع تے میلاد شریف دا انعقاد کر رہے ہیں، عام روٹین تے جدو مہندی دی تقریب ہوندی ہے مختلف دنیاوی فنکشنز جڑے نے وہ کیتے جاندے ہیں مگر علماء دا اکثر معمول پچھلے کافی عرصے تو اور اس تو پہلے بھی لوگوں دا یقیناً ہے یہ معمول ہے کہ میلاد دی محفل شادی خانہ آبادی دے موقع تے منعقد کی جاندی، کیوں؟ اور ایک صحابی دا واقعہ سناوا تاکہ اس گل کو استدلال کر سکے، دوستو استدلال کر سکے۔ صحابی رسول سرکار دی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کل میری بیٹی دی شادی ہے، کل میری بیٹی دی شادی ہے اور میرے کولے اپنی بیٹی نوں جہیز دین واسطے کوئی چیز موجود نہیں، کوئی سامان دنیا دا وہ موجود نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیشی لے کے آ،
सरकार ने अपनी मुबारक कुछ पसीना मुबारक शीशी दे विच पा के उस सहाबी नूं अता फरमा दिता कि कल जदों तेरी बेटी दुल्हन बने, जदों तेरी बेटी दुल्हन बने ते उस वक्त अपनी बेटी नूं ये पसीना लगा। सुभान अल्लाह। यारो की होया नेक्स्ट जदों वो बेटी उस सहाबी रसूल दी बेटी जदों दुल्हन बनी, उस दुल्हन को जदों आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पसीना लगाया। यारो जरा गौर करो इसके आलमे तसव्वुरात और आलमे तखय्युलात जरा उत्थे पहुंचो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी रसूल दी बेटी नु जहेज दे तौर पे की दिता है अपना पसीना। सदियां तो जदों तो दुनिया का सिस्टम चलिया है अजल तो दुल्हना बनतियां लईयां ने, बनतियां है ने, बनतियां रहणगियां, मगर लखां करोड़ां अरबां खरबां दुल्हना बन चुकियां, बनतियां रहणगियां। किसे दुल्हन नु जहेज विच हुजूर दा पसीना नहीं मिलिया। मां सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दुल्हन को असी मिलाद दा इनइकाद इत्थे क्यों करने आ? दुल्हन नूं तां हुजूर दा पसीना मिलिया है। उस दुल्हन नूं तां सरकार ने पसीना अता फरमाया है ना, पसीना अता फरमाया ना। कारी मुबीन साहब दी हमशीरा मुहतरमा जदों दुल्हन बनना है, भाई अली रजा साहब दी हमशीरा मुहतरमा ने जदों दुल्हन बनना है ते बिरादरान ने, ए बुजुर्गां ने, ए खानदान के अफराद ने ए हुजूर दी महफिल दा इनेकाद करके, मिलाद दी महफिल दा इनेकाद करके अपनियां बेटियां नु जिन्हां ने दुल्हन बनना है उन्हां दुल्हनां नु जिथे दुनिया का सामान जहेज विच देना है, दुनिया के जेवरात सामान जहेज विच देने ने, मलबूसी जेड़े ने उरूसी मलबूसात जहेज विच देने ने, उत्थे नाल हुजूर दी मोहब्बत और हुजूर दे मिलाद दा जिक्र भी चाहिए। सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफा और मोहब्बत मुस्तफा भी जहेज विच दे के भेज रहे हैं ताकि दुल्हा दुल्हन तो जदों कल कोई औलाद होए ते औलाद भी हुजूर दी गुलाम होए, हुजूर दी आशिक हो। सुभान अल्लाह। गिरामी आखिरी गल अर्ज कर देवा दो तीन जुमलियां दे अंदर साडा अकीदा की है। साडे बुजुर्ग फरमाते ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जदों हुजूर दी मिलाद जिस जगह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद दी महफिल मुनअक्किद होंदी है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शान दे लायक उथे जलवा करते। सुभान अल्लाह। जिवें आप पसंद फरमान अपनी शान के लायक जलवा कर। यारो महफिल मिलाद शादी खाना आबादी के मौके पे क्यों कि शादी के मौके पे जदों निकाह होता है, जदों वलीमा होता है, उस वक्त हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मेरे बेटे बेटी की शादी में इलाके का जिम्मेदार आए, इलाके का काउंसलर आए, इलाके का चेयरमैन आए, एमएनए आए, एमपी आए, वजीर आजम आए, फलां भी आए, फलां भी आए, फलां भी आए, सारे बुलाया जाता है। असी हुजूर के दीवाने, असी हुजूर के परवाने, असी हुजूर के गुलाम महफिल मिलाद इस वास्ते बनाने आ कि दुनिया के सारे मेहमान ता आणगे ही आणगे जदों मिलाद हुजूर दा करांगे। सरकार भी अपनी सरकार दे लायक जलवा करो। और असी ये अर्ज कर रहे होने कि कदी आओ